کرتے۔ آئیے اردو زبان میں خطاب کرنے کے لیے میں رضوان احمد جموئی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب ہم سامعین کو سنائیں۔ وہ جب تک آ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے شان میں 4 مصرے کہ عزت نہیں، وقار کے رتبہ نہیں ملا، مجھ کو در رسول سے کیا کیا نہیں ملا، اور اس کائنات عشق میں احمد رضا کے بعد ایسا نبی کا چاہنے والا نہیں ملا۔ بہت خوب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے جہیز اور اسلام۔ اس موضوع کے تحت تو شنید سے قبل حصول برکت کے لیے حضور صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اسلام دین فطرت ہے جو انسان اور انسانیت کی رشد و ہدایت کا پیغام بن کر اس دنیا میں آباد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت، اساتذہ اشرفیہ، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، واہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، تو میں بتا رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے جو انسان اور انسانیت کی رشد و ہدایت کا پیغام بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوا۔ اس نے افراط و تفرید سے قطع نظر انسانیت کی تعمیر و ترقی اور صالح سماج کی تشکیل کے لیے حیات انسانی کا ایک ایسا فلسفہ پیش کیا جس کو اپنا کر آسانی کے ساتھ ایک منظم طریقے سے سماج کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، آج ہمارا معاشرہ طرح طرح کی برائیوں کی آماجگاہ بنتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امن و سکون، محبت، حسن اخلاق، حقوق و رواداری، انسان سے ہمدردی کی ہدیوں کو کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے، جس کا ہمیں ذرا بھی احساس نہیں۔ اگر کسی کو ہے بھی تو اس کے سد باب کے لیے کوئی پائیدار منصوبہ تیار کرنے کی بجائے وہ بھی شعوری طور پر اس لعنت کا شکار ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اسے اسلام کی حقانیت کی دلیل ہی کہا جا سکتا ہے کہ آج سے 1450 برس قبل اس سماجی برائی کی نہ صرف نشاندہی فرما دی تھی بلکہ اپنے پیروکاروں کو اس سے بچنے کی تاکید بھی فرما دی تھی۔ اس کے باوجود اسے مسلمانوں کی حرمہ نصیبی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ آج وہ بھی شعوری والا شعوری طور پر اس مہلک مرض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے اس لعنت کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
جبری جہیز ہمارے سماج کے لیے کسی زخم ناصور سے کم نہیں۔ آج جہیز کے نام پر ملت کی بے گناہ بیٹیوں کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے وہ انسانیت کا بڑا ہی خطرناک پہلو ہے۔ روزانہ صبح جب آپ اخبار کی ورق و گردانی کریں تو جلی حرفوں میں دل دہلا دینے والی سرخیاں سیرت نگاہ بنتی ہے کہ فلاں مقام پر گلا گھونٹ کر کم جہیز لانے کے جرم میں گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا، تو فلاں مقام پر کم جہیز لانے کے جرم میں گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا، اور فلاں جگہ جہیزی بھیڑیوں کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر عورت نے خود ہی موت کو گلے لگا لیا۔ آئے دن ایسے رونگٹے کھڑے کر دینے والے حادثات رونما ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے دختران ملت کی نسل کشی کا یہ سلسلہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اس راہ میں نہ تو ملک کا قانون بے گناہوں کا مداوا ثابت ہو رہا ہے، اور نہ ہی خود کو حقوق نسواں کے علم بردار کہے جانے والے ادارے اس کے وجود کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسم جہیز نے اپنے ساتھ تباہی و بربادی کا جو نہ تھمنے والا طوفان برپا کیا ہے، اس نے ہندوستانی معاشرہ کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ یہ وبا جس سرعت کے ساتھ سماج میں سرایت کرتی جا رہی ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہاں سے امن و شانتی، الفت و محبت اور انسان دوستی کے جواہر پارے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہیز کی لعنت نے جہاں سماجی زندگی کو متاثر کیا ہے، وہیں اجتماعی و انفرادی زندگی کے پرسکون نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر لڑکی اپنے ساتھ اپنی حیثیت سے زیادہ جہیز لاتی ہے تو اس کے والدین مقروض ہو جاتے ہیں، پھر وہ قرض سے سبکدوش ہونے کے لیے اپنا دن رات کا چین و سکون برباد کر دیتے ہیں۔ اور اگر لڑکی اپنی حیثیت سے کم جہیز لاتی ہے یا وہ لڑکے والوں کے حسب منشا نہیں ہوتا تو کم جہیز لانے کی وجہ سے اس کو بیجا تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اس پر تان و تشنی کی بوچھار کر کے اس کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ پھر یہیں سے نکلتی ہے خانہ تباہی کی بھیانک راہیں۔ یا تو عورت خود گھر میں آئے دن جھگڑوں فساد، مار پیٹ، گالی گلوچ اور لعن طعن سے تنگ آ کر اس بے رحم سماج سے نجات حاصل کرنے کے لیے خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتی ہے، یا پھر لڑکے والے مطالبہ نہ پورا کرنے کی وجہ سے اپنے سنگ دل ہاتھوں سے اس کے وجود کو موت سے ہم آغوش کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جبکہ دونوں طریقے نہایت مذموم اور ظالمانہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یعنی اگر کسی مومن کو جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے جس کے لیے آخرت میں بنا رکھا ہے دردناک عذاب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ شادی جو ایک پاکیزہ رسم ہے جس کا مقصد دو اجنبی خاندانوں کے درمیان الفت و محبت کے رشتے استوار کرنا اور مہذب طریقے سے ایک اجتماعی زندگی کا آغاز کرنا تھا، لیکن رسم جہیز نے اس خانہ آبادی کو خانہ بربادی اور نفرت و عداوت میں تبدیل کر دیا۔ ایک شخص اپنے نازوں کی پلی لاڈلی کو ایک اجنبی شخص کے حوالے یہ سوچ کر کیا کہ دونوں مل کر زندگی کی ایک نئی صبح کا آغاز کریں گے، لیکن چند سکوں کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دینا انسانیت کا کون سا تقاضا ہے؟ اس کا حکم نہ تو قرآن مقدس میں ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونتن، یعنی سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس کا بار کمتر ہو، جس کا بار کمتر ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس انہی چند جملوں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ زمانے بھر میں بڑھے گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، اور ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، ارے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ آئیے منقبت
منقبت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان پیش کرنے کے لیے میں عزیزم دارالسلام سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. تو سونے والوں کو جگا دو شعر کے اعجاز سے، پھر میں باتیں جگا دو شعلۂ آواز سے، وہ نغمہ بلبل ذرا ایک بار ہو جائے، کلی کی آنکھ کھل جائے، چمن بیدار ہو جائے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت. اساتذہ اشرفیہ، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معزز سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوربار میں محبت کے ساتھ درود کی ڈالی نشاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت سے قبل امام الکلام کلام الامام کے چار اشعار پیش خدمت ملازہ فرمائیں. منقبت کے چند اشعار آپ کی خدمتوں کے حوالے کا نام ملازہ فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اساتذہ اشرفیہ، اساتذہ اشرفیہ، محدث اشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولی ابن ولی عظمت سبحان مفتی اعظم. ولی ابن ولی عظمت سبحان مفتی اعظم. ولی ابن ولی عظمت، ولی ابن طہارت میں ولایت میں، طہارت میں ولایت میں، شرافت اور امامت میں، طہارت میں ولایت میں، طہارت میں امام احمد رضا کی نشان مفتی
فرمائیں دیا نسبند کا فتویٰ حکومت کو ہلا ڈالا دیا نسبند کا فتویٰ حکومت کو ہلا ڈالا دیا نسبند جشن ہمیں مفتی اعظم ہند زندہ باد فیضان حضور حافظ ملت آباد فیضان حضور مفتی اعظم ہند زندہ باد اساتذہ اشرفیہ زندہ باد نعرہ تکبیر تم ایسے عالم دین و اطاعت جس کی واجب ہے تم ایسے عالم دین و تم ایسے کی واجب ہے کہا سید محمد نے زبان اعظم کہا سید محمد نے زبان مفتی اعظم فقیہ بنے فقیہ اعظم دگانے مفتی اعظم ہو حسن خاتمہ تیرا تو دل میں ان کے الفت ہو ہو حسن خاتمہ تیرا تو دل میں ان کے الفت ہو احمد رضا کا نام ہے جب سے زبان پر
تہذیب مہربان ہے میرے خاندان پر، اور جس نے تمام اہل سنن کو بچا لیا، جس نے تمام اہل سنن کو بچا لیا، قربان جاؤ ایسے بریلی کے خان پر، قربان جاؤ ایسے بریلی کے خان پر۔ حضرات ابھی منقبت سرکار مفتی اعظم جب پیش کر رہے تھے تو دل جذبہ عقیدت سے لبریز، آنکھیں نشہ الفت سے مخمور اور لب اظہار محبت پر مجبور ہو رہے تھے کہ بہر حالت بہر صورت ریاکاری نہیں کرتے، جو اہل حق ہیں باطل کی طرفداری نہیں کرتے، اور حکومت گر گئی تو اندرا گاندھی کو ہوا احساس، حکومت گر گئی تو اندرا گاندھی کو ہوا احساس، رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے، رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے۔ اب آئیے میں عالم اسلام کی ایک ایسی عظیم ہستی کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ آفتاب و مہتاب سے ناواقف ہوں، لیکن علم دوست حضرات حضرت والا کی ذات سے کما حق واقف ہیں۔ میری مراد خطیب بے مثال استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی صدرول ورا قادری صاحب قبلہ مدظل العالی ہیں۔ حضرت اپنے اندر حضرت جعفر طیار جیسے انکشاف، حقی صلاحیت اور اہل باطل کا قلعہ مسمار کرنے کے لیے خالد بن ولید جیسا تدبر رکھتے ہیں۔ تو آئیے حضرت کا استقبال پرجوش انداز میں نعرہ تکبیر رسالت کے ساتھ کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن یوم مفتی اعظم ہند، فیضان حضور حافظ ملت، الجامعۃ الاشرفیہ، اساتذہ اشرفیہ، فاتح قلب و ضمیر آتے ہیں، واعظ دل پذیر آتے ہیں، اہل محفل کو تازگی دینے مقرر بے نظیر آتے ہیں۔ حضرت چالو ہے کیا چالو بند کرو اس کو، پتہ نہیں کیسے منبر نور پہ رونق افروز علماء اہل سنت، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبراں رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ بے کس پناہ میں ہدیے درود و سلام نظر کر لیں۔
پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جشن حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان ہم اور آپ منا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج یہ 31واں جشن ہم سب اس وقت منا رہے ہیں۔ 1988 میں درجہ سابیہ کے شاہین صفت طلباء نے اس جشن کی بنا ڈالی اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ انہی شاہین صفت طلباء میں سے ایک میں بھی ہوں، سبحان اللہ، جنہوں نے اس جشن کی بنا ڈالی ہے 1988 میں، اور آج 2019 ہے، تو اس اعتبار سے آج ہم اور آپ 31واں جشن یوم مفتی اعظم ہند منا رہے ہیں اور اس پرمسرت تقریب میں شریک ہیں۔ میں نے اسی مناسبت سے سورہ فرقان کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اس روح زمین پر یوں تو بے شمار بندگان خدا چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، مگر انہی بندگان خدا میں اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وجاہت اور مقبولیت حاصل ہوتی۔ خود قرآن کریم میں بعض بندوں کے تعلق سے یہ ارشاد ہوا کہ وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کی بارگاہ میں انہیں وجاہت اور مقبولیت حاصل تھی۔ تو ان بندگان خدا میں کچھ خاص ایسے مقربین بارگاہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں وجاہت اور محبوبیت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ انہی بندوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے وہ بندے جو روئے زمین پر آہستگی سے چلتے، وقار اور سنجیدگی سے چلتے، اس روئے زمین پر وہ اکڑ کر کے نہیں چلتے،
بلکہ بڑی ہی سنجیدگی اور متانت کی چال وہ چلا کرتے، اور ان کی خاص صفت اور ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جاہل اور بے پڑھے لکھے لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نیک بندے ان جاہلوں سے منہ نہیں لگاتے، بلکہ سلام کیا، قالوا سلاما، سلام کیا اور سلام کر کے آگے بڑھ جاتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی ایسے بندگان خدا کہ دن اس دور سے گزرتے ہیں کہ دن میں وہ چلتے ہیں تو سنجیدگی کی چال چلتے ہیں، متانت کی چال چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو انہیں سلام کیا اور سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مگر ان کی رات کس طرح گزرتی ہے، ان کی شب کس طرح سے گزرتی ہے، تو قرآن کریم میں ارشاد ہوا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی یہ بندے پوری رات سوتے نہیں ہیں، اپنے بستر استراحت پر آرام نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، یہ پوری رات اپنے بستر پر خواب و غفلت میں نہیں رہتے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی رہبان کے یہ بندے اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے، یعنی رات میں کچھ دیر ضرور آرام کرتے ہیں، مگر ان کا آرام کرنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ طبیعت میں نشاط رہے، عبادت کرنے میں تازگی رہے، ورنہ رب تعالیٰ کے لیے وہ سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتا۔ نعرہ رسالت، جشن یوم مفتی اعظم ہند، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، اساتذہ اشرفیہ، نعرہ تکبیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ خاص بندوں کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں وجاہت اور محبوبیت کا مقام حاصل ہوتا، اور یہ صفت اصل میں علماء ربانیین اور اولیاء کرام کا یہ خاصہ، جن کی صفت، جن کی شناخت حدیث شریف میں یہ بیان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اولیاء اللہ من ہم، اللہ کے ولی کون ہوتے، ان کی پہچان کیا ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، اللہ کے ولیوں کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے، ان کی خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے نورانی چہروں کو دیکھا جاتا ہے، ان کا جب دیدار کیا جاتا ہے تو ان کا دیدار کرنے سے اللہ رب العزت یاد آتا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی خاص پہچان ہوتی، اور ظاہر ہے کہ منصب ولایت پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر بھی پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور باطن بھی پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، یعنی ظاہر اور باطن بالکل یکساں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ خود اولیاء کرام نے یہ صراحت کی ہے،
یہ ارشاد فرمایا ہے، ولیوں کی یہ خاص پہچان بیان کی ہے کہ اللہ کے ولی کا کوئی بھی قدم سنت سے منحرف نہیں ہوتا، بلکہ اولیاء کرام کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی پوری زندگی اتباع سنت سے عبارت ہوتی ہے، ان کی پوری زندگی اتباع سنت کی عملی تفسیر ہوا کرتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان کا کوئی بھی قدم سنت سے منحرف نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی کی ولایت کا کتنا ہی شہرا ہو، کتنا ہی لوگوں کے درمیان اس بات کا چرچا ہو کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے، وہ مقرب ہے، لیکن اگر اس کا کوئی قدم سنت نبویہ سے منحرف ہوا تو خود اولیاء کرام نے اس کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا۔ چنانچہ ایک بہت مشہور ولی ہے حضرت خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی، وہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ کسی نے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حضور فلاں شہر میں اللہ کے ایک ولی رہتے ہیں جن کی ولایت کا بڑا شہرہ ہے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بہت ہی صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں، چلے ان کی زیارت کرائیں۔ خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھ پڑے، سفر کیا، اس شہر میں پہنچے، ان کے بارے میں معلوم کیا، لوگوں نے بڑی تعریف کی، سب نے یہ بتایا کہ ان کی ولایت کا تو بڑا شہرہ ہے، یہ ہے صالح بندوں میں سے ہیں، صاحب کشف و کرامت ہیں۔ خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس وقت تو کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ مسجد ہی میں رہتے ہیں، وہ مسجد میں ملیں گے، ذکر الہی میں مشغول ہوں گے۔ خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، باہر انتظار کیا، سوچا کہ اندر جا کر کے ہم ذکر میں کیوں خلل ڈالیں، باہر انتظار کیا کھڑے ہو کر کے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ مسجد سے باہر نکلے، اور جب باہر سے نکلے البریقہ شرح الطریقہ میں ان کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ جب وہ باہر نکلے فرما بوزاقہ نحو القبلہ، یعنی باہر جب نکلے اتفاق ایسا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے انہوں نے تھوک دیا۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص باہر نکلا ہے، باہر نکل کر کے اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تفلا تجاه القبلة جاء یوم القیامت وتفلہ بین عینیہ، یعنی جس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی پیشانی پر لگا ہوگا۔ یہ شخص سنت نبویہ کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے، آداب شریعت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ھذا الرجل خیر معمولین علی عدل من آداب الشریعہ فکیف یکون امیناً علی سر من اسرار الحق، یعنی یہ شخص آداب شریعت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے، آداب شریعت پر یہ شخص معمول نہیں ہے، آداب شریعت کی کوئی رعایت نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص اسرار الوہیت کا امین کیسے ہو سکتا ہے؟ ولایت جو اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، اسرار الوہیت میں سے ایک راز ہے، اس راز کا یہ امین کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں فانصرف ابو یزید البستامی، یعنی حضرت ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ولی سے واپس ہو گئے، ولم یسلم علیہ، یعنی انہیں سلام بھی نہ کیا اور وہیں سے واپس ہو گئے کہ ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سنت نبویہ کا ادب و احترام نہیں کرتا۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ منصب ولایت پر فائز ہونے کے لیے سب سے بنیادی طور پر تقوی طہارت یہ ضروری ہے، یعنی ظاہر بھی پاکیزہ ہو اور باطن بھی اس کا آلائشوں سے صاف ستھرا ہو، ظاہر اور باطن اس کا یکساں ہو، تبھی کوئی منصب ولایت پر فائز ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے تفقہ کے لیے بھی بنیادی طور پر تقوی طہارت ضروری، شریعت کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی شریعت کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے فقہی بصیرت کے۔ بلکہ صاحب بحر الرائق علامہ زین بن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر الرائق میں تحریر فرمایا کہ علم دین یعنی علم فقہ یہ اصل میں رحمت الہیہ کا فیض ہے اور اللہ کا یہ نور ہے۔ بحر الرائق میں فرمایا ان اولا ما یستنزل به فیض الرحمت الالہیہ طاعت اللہ والتمسک بتقوی اللہ عز وجل، یعنی یہ علم دین، علم فقہ، علم شریعت یہ اصل میں رحمت الہیہ کا فیض ہے اور اللہ کا نور ہے، اور اس فیض رحمت کا نزول اسی دل پر ہوتا ہے جس کا دل آئینے کی طرح سے صاف شفاف ہو، اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو، اس کا باطن بھی صاف ستھرا ہو، اسی قلب پر، اسی قلب صافی پر اس فیض رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ لہذا ایک فقیہ کے لیے، ایک مفتی کے لیے سب سے بنیادی طور پر اللہ کا تقوی ضروری ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، تبھی فیض رحمت کا نزول اس کے دل پر ہوگا، تبھی وہ شخص صاحب فیض ہو سکتا ہے، تبھی وہ فیض عالم ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص طاعت الہیہ سے خالی ہے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، تو ایسے شخص کے تعلق سے صاحب بحر علامہ زین بن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ من اعتمد علی ذہنہ ورائہ فی استخراج کنوز الفقہ ودقائقہ وحواف المعصیۃ فهو حقیق بانزال الخذلان علیہ، یعنی جو شخص اللہ کے تقوی سے خالی ہو، شریعت پر عمل نہ کرتا ہو، اس کا ظاہر و باطن پاکیزہ نہ ہو، اور حالت اس کی یہ ہے کہ بہت بڑا ذہین و فطین آدمی ہے، بہت ہی تیز ذہن کا وہ حامل ہے، وہ اپنے ذہن پر اعتماد رکھتا ہے، اپنی فکر پر اعتماد رکھتا ہے، یعنی دقائق فقہیہ کے استخراج میں، کنوز فقہ کے استخراج میں، فقہی خزانوں کو جمع کرنے میں وہ شخص اپنے ذہن پر اور اپنی فکر پر اعتماد رکھتا ہے، اور حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ معصیت میں ڈوبا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں صاحب بحر نے ارشاد فرمایا کہ فہو حقیق بانزال الخذلان علیہ، یعنی وہ شخص اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس پر محرومی نازل ہو، یعنی ایسا شخص بافیض نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا شخص محروم ہوگا، کتنا ہی ذہین و فطین ہو، صاحب علم ہو، مگر اس کا فیضان جاری نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا شخص محروم ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک فقیہ کے لیے اتباع شریعت، اتباع سنت یہ ضروری ہے، تبھی نور علم کا فیضان اس کے دل پر ہو سکتا۔ اب اس کی روشنی میں شہزادے اعلی حضرت تاجدار اہل سنت
قطب ربانی سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی زیارت تو میں نے نہیں کی، مگر جن لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کی زیارت کی ہے ان کے جلوہ زیبا کا دیدار کیا ہے، انہوں نے اپنی تحریروں میں صاف طریقے سے جا بجا یہ لکھا ہے، فرمایا کہ حضور مفتی اعظم ہند کی شان یہ تھی کہ آپ کے ذات والا تبار ان میں سے ایک تھی، ان اولیاء کرام میں سے ایک تھی جن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ اولیاء اللہ الذین اذا ذکر اللہ، یعنی اولیاء کرام کی شناخت یہ ہوتی ہے، اولیاء کرام کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے، ان کا دیدار کیا جائے تو ان کے دیدار کرنے سے اللہ یاد آئے، خدا کی یاد تازہ ہو جائے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی زیارت جن لوگوں نے کی، آپ کے جلوہ زیبا کا دیدار جنہوں نے کیا، انہوں نے برملا اپنی تحریروں میں، اپنی مجلسوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کا چہرہ انور ایسا نورانی تھا کہ آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے عالم میں بھی نور کی رحمت و نور کی ایسی برسات ہوتی تھی کہ جو دیکھتا تھا ٹکٹکی لگا کر کے آپ کو دیکھتا ہی رہتا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی اسٹیشن پر آپ تشریف فرما ہوتے تو خواہ کوئی آپ کا پہچاننے والا ہوتا یا پہچاننے والا نہ ہوتا، مسلم ہوتا یا غیر مسلم ہوتا، آپ کے نورانی چہرے کو ٹکٹکی لگا کر کے اس طرح سے دیکھتا ہی رہتا کہ بالکل محو دیدار رہتا کہ آپ کے چہرے سے اپنی نگاہ کسی بھی صورت میں وہ ہٹانے کو تیار نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر۔ نعرہ نہ لگائیے، بس خالی غور سے آپ لوگ سنیے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات اتباع سنت کا سچا نمونہ تھا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آپ کی نشست برخاست سب سنت نبویہ کے مطابق تھی۔ آپ کا کوئی بھی قدم سنت نبویہ سے منحرف نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ جن لوگوں نے آپ کی زیارت کی ہے انہوں نے یہ بیان فرمایا اور اسے تحریری شکل بھی دی کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی رفتار بالکل وصایت کریمہ کے مطابق تھی، آپ کا چلنا بالکل وصایت کریمہ کے مطابق تھا جو قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی رحمان کے وہ بندے جو روئے زمین پر راہستگی سے چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ چلتے ہیں، اس آیت کریمہ کے مطابق آپ کا چلنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آپ حضرات تشریف رکھیے۔ ہمارے شیخ الجامعہ حضرت سراج الفقہا دامہ ظلہ العالی رونق منبر شریف ہو چکے ہیں، اور ہمارے معزز مہمان
جشن کے خصوصی خطیب حضرت علامہ مفتی الحاج انفاس الحسن صاحب قبلہ چشتی دامت العالی بھی منبر شریف پر تشریف لا چکے ہیں، اور دیگر اساتذہ اشرفیہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات یہ اتباع سنت کا بالکل سچا نمونہ تھی۔ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا بالکل سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ آپ کے تعلق سے جن علماء نے مضامین تحریر کیے ہیں، انہوں نے جا بجا یہ تحریر فرمایا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات جب کسی محفل میں ہوتی تھی، آپ کسی محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اس طرح سے ہوتا کہ جیسے کہ پروانے کسی شمع کے گرد نچھاور ہو رہے، اور اس محفل میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان دو زانوں ہی تشریف رکھا کرتے، اور محفل میں اس طرح سے بیٹھنا یہ بالکل سنت کے مطابق ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اور کھانا لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک اعرابی حاضر بارگاہ رسالت ہوئے، جنہیں ابھی بارگاہ رسالت کے آداب سے خوب واقفیت نہیں تھی، چونکہ وہ صحابہ کرام کے معاشرے سے دور رہتے تھے، اس لیے ابھی انہیں بارگاہ نبوت کے آداب کا پورے طریقے سے علم نہیں تھا۔ انہوں نے حاضر ہوتے ہی عرض کیا، ما هذه الجلسہ، یعنی یہ کس طرح کا بیٹھنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا، بے شک اللہ تعالی نے مجھے وہ بندہ بنایا ہے جو دوسروں پر کرم کرتا ہے، کرم فرمانے والا بندہ بنایا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا عنیدا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار عنید نہیں بنایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مجلس میں جب بیٹھا جائے اور خاص طریقے سے لوگوں کا ازدحام ہو اور بہت سارے افراد وہاں پر ہو،